إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے صحابہ اکرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے چند باتیں سنی تھیں۔ جہاں پر ہم رکے تھے انشاءاللہ آج کے درس میں اسی سے آگے کا حصہ پڑھنا شروع کریں گے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كالعشرة وثابت بن قیس بن شماس وغیرہم من الصحابہ۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بالتعیین ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تعیین کے ساتھ نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ نام لے کر تمام صحابہ اکرام کے بارے میں جنت کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اجمالی طور پر تمام صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اجمالی طور پر تمام صحابہ اکرام کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ نام لے کر اگر پوچھا جائے کیا فلاں کے بارے میں تم جنت کی گواہی دے رہے ہو، تو اس چیز کا اختیار اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے کہ تعیین کے ساتھ کسی کے بارے میں جنت کی یا جہنم کی گواہی دے۔ ہم صرف انہی کے بارے میں نام لے کر جنت کی گواہی دے سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جیسے عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر جنت کی گواہی دی تھی، خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے درمیان، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ یہی ترتیب نہیں ہے جو میں نے کہا، مختلف روایتیں آئی ہوئی ہیں مختلف صحابہ اکرام سے، جن میں سے ایک روایت خود سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے جن کا نام ان 10 لوگوں میں شامل ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے شاگردوں کے سامنے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور پھر ان کا نام لینا شروع کیا، 9 لوگوں کا نام ذکر کیا، اپنا نام ذکر نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ 10ویں کون ہے؟ خاموش رہ گئے۔ جب اصرار کیا تو کہا کہ تمہارے سامنے جو بیٹھا ہے اسی کا نام اللہ کے رسول نے لیا تھا۔
تو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری ان کو سنائی۔ آج عام لوگوں کے پاس چھوٹی سی کوئی کامیابی آ جائے، اسکول کے اندر اپنے کلاس میں ہم پہلی پوزیشن لے کے آئیں، لوگوں کے درمیان جب تک اعلان نہ کریں تب تک سکون نہیں ملتا ہمیں۔ کوئی بڑی کامیابی مل جائے تو پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہاں علی الاطلاق سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر، اور اس کے باوجود اپنا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہیں اس میں بھی کوئی ریاکاری نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مقام انہیں ایسے ہی عطا نہیں کیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ تقوی سے بھرے ہوئے دل ہیں ان کے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی۔ تو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری نام لے کر دی ہے، ان کے بارے میں ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، جیسے کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ کہتے ہیں وثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم من الصحابہ، اور بھی بہت سارے دوسرے صحابہ اکرام ہیں۔ ان 10 صحابہ اکرام کے بعد شیخ الاسلام نے اور ایک صحابی کا نام ذکر کیا، وہ کون ہے؟ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی پہلی اور دوسری نازل کی تو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کے خطیب تھے، اللہ کے رسول کے خطیب تھے، فطری طور پر ان کی آواز کافی بلند تھی۔ طبیعی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں پست آواز والے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات آپ سننا چاہیں تو بہت کان لگا کر سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطری طور پر بلند آواز والے ہوتے ہیں، وہ کوشش بھی کرے تو آہستہ بول نہیں پاتے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر بلند آواز والے تھے، جب بھی بات کرتے اونچی آواز میں بات کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ڈر گئے کہیں یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں تو نازل نہیں کی۔ کیوں؟ آگے اللہ نے سخت وعید سنائی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر اللہ کے نبی پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا سخت جرم ہے اللہ کے رسول کی آواز پر کسی کی آواز کا بلند ہونا، کہ اس کے تمام اعمال کے تباہ و برباد ہونے کا اس میں خسارہ اور اندیشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو اپنے گھر کو انہوں نے لازم پکڑ لیا، ڈر کے مارے اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہونا ہی ترک کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجلس میں نہیں پایا، پوچھا ان کے بارے میں کہ کہاں ہے ثابت، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں ان کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو خبر کرتا ہوں کہ کہاں ہے۔ گئے ان کے پاس، دیکھا کہ گھر کے اندر سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا آپ کو، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ بہت برا معاملہ میرے ساتھ ہے، میری ہی آواز سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں، کچھ پوچھنا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو فطری طور پر میری آواز اللہ کے رسول سے بلند ہو جاتی ہے، اور ڈر ہے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ ان صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر
احتساب نفس تھا، اپنے نفس کا محاسبہ قدم قدم پر کرتے تھے. کہیں یہ آیت میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی، کہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. ہر چیز میں اپنے نفس کا احتساب، یہی مومن کی ایک صفت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی شعور تک نہیں. تو صحابہ اکرام قدم قدم پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے تھے. وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور خبر دیا کہ اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس کا یہ معاملہ ہے. اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اس کے اعمال نہ برباد ہو جائیں اور کہیں وہ جہنمی نہ ہو جائے، اس لیے آپ کی مجلس میں حاضر انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار. جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ آپ جہنمی نہیں ہیں، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بلکہ آپ جنتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی. ایسے صحابہ اکرام بے شمار ہیں، ایک لمبی تعداد ہے. اب تک جو احادیث ہمیں ملی ہیں ان احادیث کو گننے کے بعد ان کی تعداد 41 پہنچتی ہے. ان احادیث کو گننے کے بعد تقریباً ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ 41. انشاءاللہ مسجد دارالسلام میں جو میرا درس چل رہا ہے، ارادہ ہے کہ ان تمام صحابہ اکرام کو اس درس میں ہم بیان کریں. چونکہ وہ تفصیلی درس ہے، انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے جو حدیث وارد ہیں، تاکہ ان صحابہ اکرام کے ناموں کا ہمیں علم رہے کہ یہ خوش نصیب صحابہ اکرام کون ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا نام آئے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اگلا مسئلہ جو کہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. وَيُقِرُّونَ بِمَا تواتر به النقل عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ من ان خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلی رضی اللہ عنہ كما دلت علیہ الآثار وكما اجمعت الصحابة على تقدیم عثمان فی البیعہ. فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ جو حدیثیں وارد ہے کہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِي، اور چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس امت کے سب سے افضل بندے اللہ کے رسول کے بعد یہ 4 حضرات ہیں. اس بارے میں اہل سنت والجماعت ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. کہتے ہیں کما دلت علیہ الآثار وکما اجمع الصحابۃ علی تقدیم عثمان فی البیعہ، کہ جیسے کہ اس بارے میں بے شمار حدیث وارد ہے اور جیسے کہ صحابہ کرام نے بیعت کرتے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ اجماع کیا تھا کہ عثمان غنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اور افضل ہے.
جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی اور صحابہ اکرام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، تو گویا کہ تمام صحابہ اکرام نے اس بارے میں اجماع کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ ان کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مع ان بعض اہل السنت كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضی اللہ عنہما بعد اتفاقهم على تقدیم ابی بکر وعمر ایہما افضل۔ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اہل سنت والجماعت میں سے بعض علماء کا اختلاف ثابت ہے، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہے، افضلیت کے باب میں اختلاف موجود ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں، اس بارے میں اجماع موجود نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے بعض علماء ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل قرار دیا ہے، خلافت کے باب میں نہیں، افضلیت کے باب میں۔ صرف افضل ہونے کے بارے میں بعض علماء کا اختلاف موجود ہے، جو علماء اہل سنت میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے نہیں، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ ہے۔ تو ایسے بعض سلف صالحین ملتے ہیں ہمیں جن کے یہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہے اس مسئلے میں۔ ان تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ اختلاف صرف عثمان و علی میں ہے، علی اور ابو بکر یا علی اور عمر میں نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف کرے کہ دونوں میں کون افضل ہے، افضلیت کے باب میں بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کسی ایک عالم سے بھی ہمیں ایسا قول نہیں ملتا جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو کہا ہو، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو کہا ہو۔ جو اختلاف ہے وہ کس بارے میں ہے؟ ان دونوں کی افضلیت کے تسلیم کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے، بس کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، اور وہ بھی اختلاف ان دونوں کے مابین صرف افضل ہونے کے بارے میں ہے، خلیفہ ہونے کے بارے میں نہیں۔ خلیفہ ہونے کے بارے میں تمام کا اجماع ہے کہ عثمان تیسرے خلیفہ ہے، علی چوتھے خلیفہ ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں خلافت کی ترتیب میں۔ لیکن افضل ہونے کے بارے میں عثمان اور علی کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما بعض اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقدم قوم عثمان وسکتوا، چنانچہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر و عمر کے بعد تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کسی کا نام نہیں لیتے، صرف 3 لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور چوتھے نمبر پر خاموش رہتے ہیں۔ او ربعوا بعلی، یا پھر کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں جو تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ وقدم قوم علیا وقوم توقفوا، اور کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، اور کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں توقف اختیار کیا ہے کہ ہم ابو بکر کو سب سے افضل مانتے ہیں، پھر عمر کو، ان کے بعد کون افضل ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، توقف کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف علماء اہل سنت میں موجود ہے، علماء اہل بدعت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جمہور کا اس کے باوجود موقف یہ ہے
کہ عثمان تیسرے نمبر پر ہے افضل ہونے کے اعتبار سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہے افضل ہونے کے اعتبار سے. لیکن کیا اس بارے میں اجماع ہے؟ تو اس بارے میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ثابت ہے، اور جنہوں نے اختلاف کیا وہ اہل بدعت میں سے نہیں. اس وجہ سے اس اختلاف کی بنا پر کسی کو طعن و تشنیع کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن استقر امر اہل السنت علی تقدیم عثمان ثم علی. یہ اختلاف موجود تھا قرون مفضلہ میں، بعض علماء اہل سنت سے یہ اختلاف موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس اختلاف کے بعد اجماع قائم ہو گیا کہ افضلیت کے باب میں بھی عثمان تیسرے نمبر پر ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہے. تو شروع میں اختلاف تھا تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر کے لیے، لیکن اس کے بعد اس مسئلے میں بھی متأخرین علماء اہل سنت کے یہاں اجماع قائم ہو چکا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہے. تو یہ جو فرق مراتب ہے افضلیت کے اعتبار سے، تو اس چیز کو علماء اہل سنت نکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ اختلاف موجود ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دیتے تھے افضلیت کے باب میں. چنانچہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اور پھر اس مناظرے کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے قول سے رجوع کر لیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ اس مناظرے سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دیتے تھے. اس مسئلے پر ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اور مناظرہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور کہا کہ آپ کا قول ہی زیادہ اقرب الی الصواب ہے، میرا قول مرجوح ہے، اس لیے میں رجوع کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے اس کے بعد جمہور کا جو قول ہے کہ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے وہ مقدم ہے، یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی قول ہو گیا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ قول مروی ہے، اور علماء اہل کوفہ میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا ہے. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے کہ اس مسئلے میں توقف کیا جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ سے مدونہ وغیرہ کے اندر یہ قول منقول ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانتے ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ان دونوں کے بعد کون افضل ہے اس بارے میں ہم توقف کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ صراحت کے ساتھ تیسرے نمبر پر کون اور چوتھے نمبر پر کون ہے اسے بیان نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس بارے میں ہم توقف کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان افضلیت کے باب میں جو اختلاف ہے یہ اصولی مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس میں مخالف کو گمراہ قرار دیا جائے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ کس مسئلے کی حیثیت کیسی ہے ہم اس نظریے سے اس مسئلے کو نہیں دیکھتے. آپ پائیں گے اپنے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو کہ بعض خاص مسائل میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں. چند مسائل ان کے پاس ہیں اور انہی مسائل کو لے کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. کوئی رویت ہلال کے مسئلے کو لے کر، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اس کے پاس نہیں. کوئی اور کسی مسئلے کو لے کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا دین اسی مسئلے کے اندر سمٹا ہوا ہے، حالانکہ اس سے کہیں اہم مسائل
موجود ہیں امت کے اندر جو اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان مسائل کے تعلق سے حد سے زیادہ لوگوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں بندہ خاموش ہے۔ اور کوئی ایسا مسئلہ کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اختلاف کرنے والے کو گمراہ نہیں قرار دیا جا سکتا، ان مسائل کے اندر غلو کرتا ہے اور پوری انرجی انہی مسائل میں صرف کر دیتا ہے، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، نارائن نگر میں ایک بھائی آیا گھاٹ کوپر میں اور مطالبہ کرنے لگا مجھ سے کہ شیخ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اس مسئلے میں آپ کی کیا تحقیق ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ بیان ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ لکھا نہیں ہے، کچھ بیان میرا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ کہیں تو یہ معاملہ ہے، نہیں اس بارے میں ہم آپ سے تفصیل چاہتے ہیں، تفصیلی ضرور آپ لکھیں۔ میں نے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں، میں مشغول ہوں مسائل میں، عقیدے کے مسائل ہیں، منہج کے مسائل ہیں، اور میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ اس مسئلے میں لکھوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلاں 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 لوگوں نے تو پوری زندگی اسی مسئلے میں ہی کر دی۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ مجھ سے خود مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ بھی لکھیں، اور ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا کہ اپنی پوری زندگی اسی مسئلے کے اندر گزار دی۔ لہذا ہمیں کس مسئلے کی نوعیت کیسی ہے اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ میری ایک کتاب ہے، اس کا مقدمہ پڑھیں آپ لوگ، یہ نیٹ میں موجود ہے، صلاۃ جنازہ میں سلام پھیرنے کی تعداد کا تحقیقی جائزہ۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، کہیں کہیں پر دو طرف سلام پھیرتے ہیں، کہیں کہیں پر ایک طرف۔ مغربی بنگال کے بعض علاقوں میں نماز جنازہ سامنے جنازہ موجود ہے، نماز جنازے کے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور اسی وقت مناظرہ شروع ہو گیا، کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں اس کا جنازہ پہلے ہوگا یا جو لوگ ابھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کا ہی جنازہ پہلے ہوگا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اتنی انرجی صرف کی جائے۔ اب مجھ سے مطالبہ کرنے لگے کہ اس مسئلے پر ضرور لکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مشغول ہوں، لکھتا ہوں بعد میں۔ پیچھے پڑے رہے کئی مہینے تک، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال کے بعد میں نے ان کا مطالبہ پورا کیا اور اس کو لکھا، لیکن اس مسئلے کو لکھنے سے پہلے اس کا ایک مقدمہ لکھا کہ کس مسئلے میں ہمیں کتنی انرجی صرف کرنی چاہیے، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بس ہے، اور اس میں سلف کے زمانے سے لے کر آج تک اختلاف موجود ہے۔ اگر کوئی دوسرا قول رکھ رہا ہے تو اس کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اس سے کہیں اہم مسائل موجود ہیں امت کے اندر۔ لوگ ارکان ایمان کے بارے میں نہیں جانتے، ارکان اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم لوگوں کو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ پوچھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، اور ایسے مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش سلف کے زمانے سے آج تک موجود ہے۔ میں نے ایک رائے پیش کی، اور خود میری اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کو میں عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے حاملہ اور مرضیہ کے مسئلے میں اپنی ہی ایک جگری دوست کی مخالفت میں کئی قسطیں لکھی۔ جس وقت ہم یہ مسئلہ لکھ رہے تھے، لکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے۔ بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے درمیان زندگی بھر کلام ہی نہیں ہوگا، شاید بات چیت بند ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت ہم ایک ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے بڑا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہم کیا کریں، دشمنی مول لیں کسی کے ساتھ۔ ایک علمی مسئلہ ہے، کسی کو آپ راجح سمجھتے ہیں، دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بس۔ اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو حق ہے، دلائل اس کے پاس موجود ہیں، اور سلف سے اختلاف رہا ہے، لہذا اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ بلکہ میں نے یہی لکھا شروع میں تمہید کے طور پر کہ اسی مسئلے کو فلاں میرے بھائی نے بھی لکھا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ جو میری تحریر پڑھ رہا ہے ان کی بھی تحریر پڑھے،
اور پڑھنے والے کو لگے کہ ان کی تحریر زیادہ وزندار ہے تو اسی پر عمل کرے، میری بات پر عمل نہ کرے. یہ میں نے صراحت کے ساتھ لکھا، اس لیے کہ اصل اپنے نفس کی طرف دعوت دینا ہمیں نہیں ہے. ایک دلیل کے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی راجح ہے، یہی اللہ کا دین ہے، تو اس کو ہم نے پیش کیا. کسی کو لے کے نہیں یہ مرجو ہے، تو جو اللہ کا دین آپ سمجھتے ہیں، اللہ کے پاس جو آپ جواب دہ ہونے والے ہیں، اس پر آپ عمل کریں. دیکھیں یہاں عقیدے کی کتاب کے اندر شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِي لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. یہ مسئلہ کہ علی اور عثمان میں کون افضل ہیں، یہ ایسا اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کی رائے نہ رکھے، مخالف رائے رکھے، اسے آپ گمراہ قرار دیں. یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت میں آپ تفریق کرنے لگے. آپ کی رائے رکھنے والا اہل سنت میں سے، جو آپ کی مخالفت کرے وہ اہل بدعت میں سے ہو گیا. اہل بدعت اور اہل سنت کی تفریق اتنی آسان نہیں ہے. اصولی مسائل علماء نے ذکر کیے ہیں کہ ان مسائل میں اگر کوئی مخالفت کرے تو اہل بدعت میں شمار ہوگا. لیکن جن مسائل میں سلف سے اختلاف موجود ہے، ان مسائل میں مخالف کو بدعتی قرار نہیں دیا جاتا، ان مسائل میں مخالف کو گمراہ نہیں کہا جاتا. تو ہمیں کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے اس کی نوعیت شریعت میں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور ہر مسئلے کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اللہ اور اس کے رسول نے اہمیت دی ہے. جس مقام پر اس مسئلے کو رکھا ہے اسی مقام پر ہم رکھیں. اس میں افراط و تفریط دونوں مناسب نہیں بلکہ جائز نہیں ہے. تو یہ فرق مراتب مسائل کے اندر بہت اہم ہے، اور یہ چیز علماء اکرام ہی اس کا اندازہ کر پاتے ہیں. برادرز کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں کر پائیں گے. اسی کو خشیت کہتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کئی سال پہلے کی بات ہے، جب مدینے میں تھا میں، میرے ایک دوست نے بہت کوشش کی، ریڈیو کے اندر رؤیت ہلال کے مسئلے پر وہ ڈیبیٹ کرانا چاہتے تھے، پیچھے پڑے رہے. میں نے کہا کہ بھائی پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے فتویٰ دینے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ آپ کی بات نہیں مان لیں گے. تو آپ اگر چاہتے بھی ہیں کہ پوری دنیا والے ایک ساتھ کریں، تو آپ کا مقام ابھی اتنا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی بات کو پوری دنیا والے تسلیم کر لیں. شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات کو پوری دنیا کے لوگ تسلیم نہیں کرتے. تو ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ اس مسئلے میں بولنے کے ابھی آپ اہل نہیں ہوئے ہیں. ہم اپنا مقام جانتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہمیں بولنا چاہیے، کون سا مسئلہ نہیں بولنا چاہیے. ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے امت کے اندر بہت کبار علماء موجود ہیں، اور وہ امت کے لیے کافی ہیں. ان مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ جو رہنمائی کریں ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. تو کس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کس مسئلے میں بولنے کے اہل کون ہے، اس کا ادراک بہت ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن التی یضلل فیہا مسئلۃ الخلافہ. جس مسئلے میں مخالف کو گمراہ قرار دیا جائے گا اور بدعتی کہا جائے گا، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ خلافت کا مسئلہ ہے. خلافت کے مسئلے میں اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو مخالف کو یقیناً ہم کہیں گے کہ گمراہ ہے، اور یہ گمراہی پر کھڑا ہے. چنانچہ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر ثم عثمان ثم علی ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهلي. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابھی آپ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر علماء اہل سنت کے بے شمار مواقف سے انہوں نے فقہی آراء سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حنبلی مذہب کی طرف منسوب ہے. اس کے باوجود کہ حنبلی مذہب کی طرف منسوب ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بے شمار مسائل میں خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. امام مالک سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے، امام شافعی سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے.
ان علماء اسلام کے ساتھ جب انہوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کا اسلوب دیکھیں، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت میں ان علماء اسلام کے لیے کہیں پر کوئی تنقیص اور توہین کا پہلو نکلتا ہے، محال ہے، آپ نہیں پائیں گے۔ لیکن وہی شخص جب اہل بدعت کے خلاف رد کرنے کے لیے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے شخص ہے، وہ نہیں ہے جن کی تحریر ابھی پڑھ رہا تھا، وہ شمشیر بے نیام ہو جاتے ہیں، ننگی تلوار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہیں پر دیکھیں ان کا اسلوب، ابھی کہا اوپر کہ افضلیت کے مسئلے میں اگر کوئی اختلاف کرے تو ہم اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، اور فوراً کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے میں مخالف کو گمراہ قرار دیا جائے گا وہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، اور ان چاروں میں سے کسی بھی ایک کی خلافت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہی ان کا لفظ ہے، یہی ان کی عبارت ہے، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، اپنے گھر کے گدھے سے بھی وہ گیا گزرا ہے، اس کے گھر کا گدھا اس سے افضل ہے۔ تو حقیقت میں یہ مسئلہ ایسا نہیں جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہو۔ ایک بھی عالم دین علی الاطلاق علماء اہل سنت میں سے نہیں ہے جنہوں نے ان چاروں میں سے کسی ایک کی خلافت پر کوئی انگلی اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ یہ خلیفہ برحق نہیں تھے یا یہ ترتیب صحیح نہیں تھی۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کی خلافت پر یا اس ترتیب پر انگلی اٹھائی ہے تو اس کا شمار علماء اہل سنت میں نہیں ہوتا۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا سے آپ سنتے ہیں اور جنہوں نے اپنا مشن ہی بنا لیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کرنا اور ان کو پہلا خلیفہ قرار دینا امت کی سب سے بڑی بھول تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کن کو آپ غلط ثابت کر رہے ہیں؟ تمام صحابہ اکرام کو جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، ان تمام کو گویا کہ آپ غلط ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط موقف کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ علماء اہل سنت میں سے کسی نے جرأت نہیں کی تھی علی الاطلاق، یہ جرأت کی ہے گمراہ جماعتوں نے۔ روافض کا یہ طریقہ تھا، خوارج کا یہ طریقہ تھا، معتزلہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ طریقہ تھا، نواصب کا یہ طریقہ تھا، یہ اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی کسی بھی خلیفہ کی خلافت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے اور کوئی طعن و تشنیع نہیں کیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر تمام صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ شروع میں جب صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کو علم نہیں تھا حدیث رسول کا، تو انصار کی طرف سے یہ مطالبہ آیا منا امیر و منکم امیر، کہ انتظامی امور بہتر طریقے سے چلے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک امیر ہو اور انصار میں سے ایک امیر ہو۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ حدیث رسول پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرما دیا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، کسی ایک صحابی نے بھی علی الاطلاق کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک ہی خاندان کے اندر خلافت ہمیشہ کے لیے۔ کبھی کسی نے ایک لفظ چون چرا تک نہیں کیا، سر تسلیم اللہ کے رسول کے اس فیصلے کو سب نے قبول کر لیا، اپنا سر جھکا دیا کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے،
اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اپنی کوئی بات رکھے. چنانچہ یہ مسئلہ کہ انصار میں سے بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے یا مہاجرین میں قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان میں سے بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، یہی پر ختم ہو گیا. اب ایک ہی آپشن بچ گیا کہ قریش میں سے کسی کو خلیفہ اپنا منتخب ہمیں کرنا ہے. ان میں سے کون ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، اور ایک بندے نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. سب نے بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ثابت ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے کیا اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا؟ اس بارے میں اختلاف ہے. اس بارے میں اختلاف ہے. چنانچہ بعض علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا تھا. اور اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی اور پوچھا کہ اللہ کے رسول اگلی بار میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کن کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق کے پاس جانا. اس حدیث سے علماء اہل سنت میں سے ایک جماعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کا اعلان کیا ہے کہ میرے بعد کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیں وہ لوگوں کی امامت کرائیں، نماز پڑھائیں. مرض الموت کے اندر 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں. کل 17 نمازیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر انہیں اپنا امام مقرر کیا، اور ایک صحابی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا سوائے ایک کے. کون تھے وہ؟ صرف ایک شخص ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑے ہونے پر اعتراض کیا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، بار بار کہنے لگی اللہ کے رسول برائے کرم والد محترم پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں، کسی دوسرے کو حکم دے دیں. بار بار کہتی رہی لیکن اللہ کے رسول ٹس سے مس نہیں ہوئی. یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انکن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم سب یوسف والیاں ہو. اشارہ کن کی طرف تھا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو یہ عورتوں کے مکر ہیں جو کسی بھی طریقے سے مرد کو اپنے رائے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا انکن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، ابو بکر ہی امام ہوں گے. اللہ کے رسول آخر تک بالکل بھی اپنی رائے نہیں بدلتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے حکم دیتے ہیں. آخری نماز جو اللہ کے رسول کی زندگی کی تھی وہ فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز آخری نماز اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ سب صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز میں مشغول ہیں، جماعت کے ساتھ نماز جاری ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول مسکرا اٹھے، انتہائی خوش ہوئے اس منظر کو دیکھ کر کہ میرے بعد انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا. تمام کے تمام صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے پر متفق ہیں. صحابہ اکرام کو جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا ہے تو خوشی کے مارے، حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہم فتنے کے شکار نہ ہو جائیں. یعنی نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول کی طرف نہ بھاگنے لگے اس خوشی میں کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ پھر نماز کے لیے آئیں. اس لیے کہ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول بعض نماز کے لیے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے
اور لوگوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوئے تھے. تو صحابہ کرام کو لگا کہ کہیں اللہ کے رسول پھر مسجد میں نہ آئیں اور پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نماز نہ پڑھ سکیں. تو اس خوشی میں صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے اللہ کے رسول کے پردہ اٹھانے کی وجہ سے کہ انہیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور نماز ہماری خراب نہ ہو جائے, نماز چھوڑ کر نہ صحابہ کرام چلے جائیں اللہ کے رسول کے ساتھ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پھر پردہ گرا لیا. یہ اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری نماز تھی. ظہر کی نماز کا وقت نہیں آیا اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس حدیث سے اسی طریقے سے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر, اس حدیث سے علماء اکرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نامزد خلافت تھی. اجماع صحابہ کا اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں, لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی طرف سے نامزد بھی تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نامزد نہیں تھا, اشارہ تھا, اور یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ تھا, اور یہ اشارہ واضح طور پر تھا. یہ اشارہ واضح طور پر تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. ان کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد خلیفہ منتخب کیا کہ میرے بعد میری جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. کسی بھی ایک شخص نے اس فیصلے کا انکار نہیں کیا, اسے کراہت کی نظر سے نہیں دیکھا, اور حقیقت میں تمام کے تمام صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات بالکل واضح تھا, مشہور تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. بے شمار موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے یہ کام کیا, میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے, میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے, میں فلاں کام کیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کی قبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کی ہے, اور قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ میدان محشر کے لیے اٹھیں گے, بیدار ہوں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نامزد خلافت تھی, اور یہ بھی اجماع کی شکل اختیار کیا, کسی ایک شخص نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا, فجر کی نماز کا وقت تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور غلس میں نماز شروع کرتے. غلس مطلب جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو فوراً اذان دینے کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد نماز شروع کر دیتے, تاخیر نہیں کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر فجر کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف مکمل پڑھتے تھے. سورہ یوسف 12 صفحے کی ہے. آج اگر کسی مسجد میں کوئی امام پڑھ دے تو پتہ چلے گا کہ اگلے دن سے وہ امام نہیں ہے. اکثر و بیشتر سورہ یوسف مکمل پڑھتے تھے پہلی رکعت میں, یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یاد ہو گیا تھا سنتے سنتے. اس سورے سے ان کو اتنی محبت تھی. حقیقت میں اگر کوئی معنی و مفہوم سمجھتا ہو اور سورہ یوسف کو تنہائی میں پڑھے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گا. یہ دل کو نرم کر دینے والی سورت ہے. انسان اگر سمجھ کر اس سورے کو پڑھے تو اپنے نفس پر قابو رکھنا مشکل ہے اس سورے کو. تو انتہائی محبوب سورت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سورہ یوسف. پہلی رکعت میں اکثر و بیشتر ختم کر دیتے تھے. ابھی نماز شروع ہی کی ہے اور انہوں نے آواز دی قتلنی الکلب دونکم الکلب, کتے نے مجھے مار ڈالا, تم لوگ اس کتے کو پکڑو. یہ کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, جس کی قبر ایران میں موجود ہے, اور وہ تقدس کی نگاہ سے اس قبر کو دیکھتے ہیں بلکہ اس کا طواف کرتے ہیں. اسی سے ان رافضیوں کی کراہت اور ان کے دلوں میں جو بغض ہے صحابہ اکرام اور خصوصاً ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. دو دھاری ایک خنجر اس کے پاس تھا, ایک خود بڑھئی تھا. دو دھاری مطلب دونوں طرف سے وار کیا جا سکتا ہے, بیچ میں اس کا ہینڈل تھا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے بعد صف چیر کر بھاگنے لگا اور جو بھی صحابہ کرام سامنے آئے سب کو مارتا چلا گیا اور 10 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا. صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، جو بھی پکڑنے جاتا وہ وار کرتا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنا برنس اس کے اوپر پھینکا. برنس کہتے ہیں یہ عربی ثوب جو ہے نا، جبہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی کے ساتھ ٹوپی بھی لگی رہتی ہے، اسی کے ساتھ، الگ سے نہیں، ساتھ میں. اس کو برنس کہتے ہیں، ایسا جبہ جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہو. تو اس کو پھینکا اور وہ پھنس گیا ہے اس میں. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اسی خنجر سے خودکشی کر لی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے گھر پہنچایا، بے ہوش ہو گئے، جسم سے خون اچھا خاصا چلا گیا. ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور کہا کہ نبیذ پلایا جائے. نبیذ پلایا گیا تو پورا اسی طرح نکل گیا. کسی نے کہا کہ جس طرح پیے تھے اسی طرح نکل گیا ہے یہ، یعنی اتریاں پوری کٹ چکی ہیں اور جسم کے اندر، پیٹ کے اندر کچھ بچ نہیں رہا ہے، کچھ رک نہیں رہا. پھر کسی نے کہا نہیں یہ خون کا رنگ ہے، تو پھر دودھ منگایا گیا کہ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ حقیقت میں یہ خون ہے یا حقیقت میں وہ جو ابھی پلایا گیا ہے وہی باہر نکل گیا. جب دودھ پلایا گیا تو پھر دودھ وہ نکل گیا. یقین ہو گیا کہ اب پیٹ میں کچھ رک نہیں رہا ہے، اب کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں یا ایک آدھ دن کے مہمان ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. پھر صحابہ کرام کا تانتا شروع ہو گیا. لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر تقریباً 3-4 صفحے کی یہ حدیث ہے. میں نے اس حدیث پر تفصیلی لکھا ہے تقریباً 20-25 قسطوں میں فیس بک کے اندر، اور اس حدیث سے 100 سے زیادہ مسائل کا میں نے استنباط کیا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو کتابی شکل میں اس کو نشر کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. اللہ توفیق دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اب وفات ہو جائے گی، لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیں کہ کون خلیفہ ہوں گے آپ کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کا نام نہ لوں اور لوگوں پر چھوڑ دوں تو اس میں میرے سلف موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول نے بھی کسی کا نام متعینہ طور پر نہیں لیا تھا، اس لیے میرا یہ طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے کے موافق ہوگا. اور اگر کسی کا نام متعینہ طور پر میں لے لوں تب بھی کوئی بدعت نہیں کروں گا، اس میں بھی میرے سلف موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا نام لے کر، اس لیے میرے پاس آپشن دونوں ہیں. علل اطلاق ایسے چھوڑ دوں تب بھی کوئی حرج نہیں، نام کسی کا ذکر کر دوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کمال فراست سے دونوں طریقوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کے طریقے کو بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو بھی. کسی ایک کے نام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اعلان نہیں کیا اور علل اطلاق چھوڑا بھی نہیں جس طرح اللہ کے رسول نے علل اطلاق چھوڑا تھا، بلکہ ایک کمیٹی کی طرح انہوں نے نام ذکر کیا 6 لوگوں کا. کسی نے آ کر کہا بھی کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ خلیفہ بنا دیں اپنے بعد، تو کہا کہ تم جھوٹے ہو، صرف چاپلوسی کرنے کی وجہ سے کہہ رہے ہو، حقیقت میں دل سے نہیں کہہ رہے ہو. کہا کہ میرے بعد عبداللہ تو بالکل خلیفہ نہ. تو کسی نے ان کے بیٹے کو جا کر کہا کہ آپ کے والد نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے. تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. ایسے کچھ نہ کہتے، خلیفہ نہ بناتے، بلکہ یہاں تک کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جن کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ تک نہیں آتا، حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس بنا پر اللہ کے رسول بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے. کہا کہ جن کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں پتا صحیح سے، ان کو میں خلیفہ بنا کر جاؤں اپنے بعد، ان کو تو بالکل خلیفہ نہ بنایا جائے. کسی نے جا کر جب نقل کیا تو تھوڑے سے مایوس ہوئے. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ نے جو کہا نا تو تھوڑے مایوس ہیں وہ.
تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بعد 6 لوگوں کا نام اعلان کر رہا ہوں، انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ یہ 6 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول سے راضی تھے۔ ابھی جن 10 مبشرہ کا تذکرہ کیا، یہی 6 لوگ تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ 10 مبشرہ میں 10 لوگ تھے، صرف 6 لوگوں کا کیوں اعلان کیا؟ کل 10 تھے نا، تو ابو بکر صدیق ان سے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ خود ہیں جو دنیا سے ابھی رخصت ہو رہے ہیں، 2 لوگ نکل گئے، اور ایک ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی طاعون امواس میں، طاعون کی بیماری میں شہید ہو چکے تھے سن 18 ہجری میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وفات کب ہوئی ہے؟ 25 ہجری میں۔ تو ان سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، 3 لوگ نکل گئے، اب کتنے بچے؟ 7 بچتے ہیں۔ 7 میں سے 6 کا اعلان کیا، ایک کو قصدن اس میں شامل نہیں کیا۔ وہ کون تھے جن کو قصدن شامل نہیں کیا؟ وہ تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، کیونکہ یہ ان کے بہنوئی بھی تھے اور یہ ان کے سالے بھی تھے، دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی اور سالے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی ایک دوسرے کی بہن سے نکاح ہوا تھا، تو بہنوئی بھی تھے، سالے بھی تھے، بس ان کے نام کا اعلان نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہے، کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ اپنے خاندان میں انہوں نے یہ خلافت چھوڑ دی ہے، یہ آپشن ہی باقی نہیں رکھا۔ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ان کو مشورے میں شامل کر لینا، خلیفہ مت بنانا، بس مشورے میں شامل کر لینا۔ تو صرف مشورے کی اجازت دی اپنے بیٹے کو، کہا کہ ان 6 میں سے جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ اگر اتفاق رائے سے یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اختلاف اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں عبد الرحمن بن عوف جن کا نام لیں یا جو کہیں ان کا قول آخری قول ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں یہ پورا معاملہ سونپ کے جا رہا ہوں، عبد الرحمن بن عوف جو کہیں ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام گدی کے لیے لڑ رہے تھے، کچھ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور آپ کی لاش ابھی رکھی ہوئی ہے، تدفین عمل میں نہیں آئی، اور یہ صحابہ اکرام آپس میں لڑنے لگے کون خلیفہ ہوں گے۔ یہ سب کے سب مریض القلب ہیں، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے، اور بدعت کی بیماری ان کے دلوں کے اندر سرایت کر چکی ہے، جس وجہ سے اس طرح کے کلام صحابہ اکرام کے بارے میں کرتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام نے کیوں اللہ کے رسول کی تدفین سے پہلے خلافت کے مسئلے کو اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے کہ کچھ لمحہ بھی بغیر خلافت کے نہیں رہ سکتا، کہ ان کا کوئی خلیفہ نہ ہو۔ اس موت کو، کہ کسی شخص کی وفات اس حالت میں ہو کہ اس کے اوپر کسی خلیفے کی بیعت نہیں ہے، تو جاہلیت کی موت مرا، تو اللہ کے رسول کے اس فیصلے کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو پہلے نپٹانا ضروری سمجھا کہ پہلے اپنا خلیفہ منتخب کیا جائے جو ان تمام معاملات کو سنبھالے۔ اس لیے نہیں کہ گدی کے پیچھے سب مر رہے تھے۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہترین موقع تھا یا نہیں کہ خود خلیفہ بن جاتے؟ ان کا نام باضابطہ لیا تھا، 6 لوگوں میں ان کا نام موجود تھا۔ اگر لوگ اختلاف کرتے تب بھی خلیفہ وہی بنتے، اتفاق کرتے بنتے ہی، اختلاف کرتے تب بھی خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کی بات آخری بات ہوگی، تو ان کے پاس تو 100% موقع تھا نا خلیفہ بننے کا۔ انہوں نے باقی 5 صحابہ اکرام کو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع کیا اور کہا کہ دیکھیں آسانی کے ساتھ ہم ایک کینڈیڈیٹ تک پہنچ جائیں، ایک امیدوار تک پہنچ جائیں، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے کوئی اگر اپنا نام واپس لینا چاہے، تنازل اختیار کرنا چاہے تو تنازل اختیار کر لے، جو بچ جائے گا اسی کو ہم خلیفہ بنا لیں گے، اور سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے، باقی آپ 5 میں سے جو بننا چاہے بن جائے۔
ان کے پاس اور ایک آپشن تھا کہ خود نہ بنتے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ان کے ہی چچا زاد بھائی، ان کو بنا دیتے، کم از کم اپنے خاندان میں رہتا معاملہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ خود نہیں بننا ہے لیکن ہمارے خاندان میں ہی رہے، تاکہ آگے کبھی معاملہ پڑے تو سپورٹ موجود رہے۔ چاہتے تو اپنے چچا زاد بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیتے، لیکن نہیں، پہلے اپنا نام کھینچا اور کہا کہ اور کوئی اگر تنازل اختیار کرنا چاہے اپنا نام واپس لے لے۔ سب نے اپنا نام واپس لینا شروع کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں بننا، کسی کو بنا لے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے نہیں بننا ہے، زبیر کو بنا دے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے نہیں بننا ہے، طلحہ کو بنا دے۔ سب نے واپس کھینچ لیا۔ عثمان اور علی یہ بھی بھاگنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، یہ لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی لوگوں نے خاموش کرایا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کے جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم۔ یہ بھی بھاگنا چاہتے تھے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنے۔ اور یہاں کیا منظر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا کہ خلافت کے لیے اختلاف ہوا، یہ بننا چاہتے، وہ بننا چاہتے، انہوں نے سازش شروع کی، پارٹی بازی شروع کی اور اتنے لوگوں کو اپنے فیور میں کر لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کے سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ یہ بھی بھاگنا چاہتے تھے لیکن ان کو زبردستی خاموش کرایا گیا کہ آپ اپنا نام نہیں کھینچ سکتے، آپ کو رہنا پڑے گا۔ جب دو لوگ ہو گئے تو معاملہ پیچیدہ ہو گیا کہ اب کن کو بنائیں۔ تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے گھروں میں جا جا کر، جو مشہور صحابہ اکرام تھے، سب کی رائے لی اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پورا مدینہ یہی چاہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ اعلان کیا کہ ہمارے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور کسی نے مخالفت نہیں کی، بالاجماع سب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کی خلافت بھی صحابہ کرام کی بیعت سے، اور اس وقت کے اندر اس وقت موجود جو مسلمان تھے ان کے اتفاق رائے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفت بھی اسی طرح مسلم ہے جیسے باقی تینوں خلفاء کی خلافت مسلم ہے۔ یہ چار خلفاء راشدین ہیں، یہ ترتیب ہے ان کی خلافت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کلام کرنا، انگلی اٹھانا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، ہم وہی بات کہتے ہیں فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِ، وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر اس کے پاس گدھے سے زیادہ عقل ہوتی تو یہ بات نہیں کہتا، اس کے گھر کا گدھا اس سے افضل ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ہے گمراہی کا، ہدایت اور ضلالت کا۔ جو ان کی خلافت کو تسلیم کرے وہ ہدایت کے راستے پر ہے، جو ان کی خلافت پر طعن و تشنیع کرے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک ہدایت کے راستے پر باقی رکھے، اور ان بیماریوں سے، ان بدعتوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ اگلے درس میں صحابہ اکرام کے متعلق جو مسئلہ یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی بإذن اللہ تعالی۔